السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر، اور آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت پر۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم خالی ایک کسی بچے کی تربیت کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم نسلوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہی بچوں نے آگے جا کر ماں اور باپ بننا ہوتا ہے، اور آگے انہوں نے بھی پھر اپنے بچوں کی وہی تربیت کرنی ہوتی ہے جو ان کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور رول ماڈل کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ گھر میں رہنے والے بڑے، ماں باپ، اور گھر میں جو بھی بزرگ موجود ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں، جس طرح کی بات کرتے ہیں، جس طرح کا انداز اپناتے ہیں، بچے وہی سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل بلینک ہوتا ہے، اس میں کہیں کوئی بھی رویہ نہیں لکھا جا چکا ہوتا جب تک ماں باپ وہ رویہ اپناتے نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین کو اپنے انداز پر، اپنے طریقے پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو کچھ بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ سب وہ ہے جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں۔ پھر جب بات آتی ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اگر تعلیم میں ان کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فن لرننگ پر زور دینا چاہیے۔ جتنی لرننگ جو ہے وہ فن کے ساتھ ہوگی، بچے اتنی ہی جلدی اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ اور وہ بچے جو ماں باپ جن کو اپنے لمس کا احساس دیتے رہتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، وہ بچے جو ہیں ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسی چیز میں رہیں گے کہ نہیں، بچوں کو اس طرح کا احساس نہیں دینا چاہیے، اس سے بچے بگڑتے ہیں، ایسے پیار نہیں کرنا چاہیے، صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل غلط سوچ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بعض ماں باپ بچوں کے آگے اپنی پریشانی بتاتے ہیں، کہ بہت زیادہ اس بارے میں بتائیں گے کہ ہائی کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے۔ تو بچے بھی اس وجہ سے آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں، یہ اب اس میں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور وہ اسی بات کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ڈیسیژن نہیں لے پاتے۔ تو آگے کے لیے ان کے لیے جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے ویک ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے خوف ہے، کسی جانور سے یا کسی ایسی بات سے، تو آپ وہ خوف بچے کے اندر منتقل نہ کریں، اس کے اندر خوف منتقل کرنے کا باعث نہ بنیں۔ اس کو نہ بتائیں کہ اس جانور سے ڈر لگتا ہے، یہ ریپٹائل ایسے ہوتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو بچے جو ہیں بہت جلدی اس چیز کو اپنے ذہن میں ڈر کی صورت میں بٹھا لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی پھر وہ ڈر ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو کیا دے سکتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے راہیں ہموار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے اندر جو بڑائی ہے، جو خوبی ہے، اس کو آگے بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ بچوں پر حاوی نہیں ہوتے، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، ان کو اڑنے کے مواقع دیتے ہیں، ان کے پر کاٹنے کا باعث نہیں بنتے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو والدین کو شروع سے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، اور جب بچہ جو ہے اپنی اس ایج میں پہنچتا ہے جہاں وہ اس کی ٹین ایج ہوتی ہے، اور جب اس کو اپنے فیصلے کچھ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہاں والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم تو اپنے بچے کی جو قسمت میں لکھی ہوئی ہے اچھائی، ہم اس کو صرف اس میں آگے پہنچانے کے لیے کا باعث ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو کچھ والدین ہوتے ہیں بچوں کو اس بات کا بہت احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے ایسے کیا، ہم نے تمہارے لیے اس طرح سے کیا۔ تو یہ احسان جتانے والی جو چیز ہے، یہ بچے کو آپ سے دور ہی کرے گی، آپ کے قریب نہیں کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ مسکرائیں، بچوں کے ساتھ آپ ہنسیں۔ اگر آپ کو مسکرانا آئے گا تو بچے بھی مسکرائیں گے۔ اگر آپ ایروگینٹ ہوں گے تو ان کو کیسے جھکنا آئے گا، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ رشتوں کا احترام کیا ہوتا ہے، رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے، رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ تعلیم ہے، اخلاقیات ہیں، ویلیوز ہیں، ان سب کی پہچان جو ہے وہ والدین کو ہی کرانی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو آپ نے وہ اعتماد دینا ہوتا ہے جس میں وہ ہر بات آپ سے ڈسکس کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ ساری باتیں جا کے جو
ایسی ہیں کہ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا ڈسکس کرنی ہے، وہ جا کے وہ دوستوں سے تو وہ بات کر لے، لیکن ماں باپ سے کرتے ہوئے اس کو بہت ڈر اور خوف ہو اور شرمندگی کا احساس ہو کہ نہیں، مجھے یہ باتیں والدین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو ہے، جب بچے کی ہم تربیت سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے بات کرنے کا انداز کیا ہے، بچہ وہی سیکھ رہا ہے، ہم کس طرح سے کس موضوع پر کس طرح بحث کرتے ہیں، یا ہم کس طرح اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یا ہم کس بات پر بہت دیر تک ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کرتے رہتے ہیں، یا کن چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بچہ اپنے ذہن میں بٹھاتا چلا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ویسے ہی احساس سے عاری اور ایک خود غرض اور اس طرح کا انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ تم احساس نہیں کرتے، تم خیال نہیں کرتے، یا تم اتنے سیلفش کیسے ہو۔ تو ہم وہ سب باتیں بھول چکے ہوتے ہیں جو ہم نے ایک وقت میں اپنے ماحول میں کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم مستقل اس پر ہی عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ایک معصوم ذہن جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہے، اور ان سب چیزوں سے وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی تربیت لے رہا ہے جو آگے جا کر اس کو ویسا ہی انسان بنائے گی جو چیزیں اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہیں۔ تو آج یہ ایک چھوٹے سے میسیج کے ساتھ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو سٹارٹ کی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ جو ہم نے آج بات کی ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی سجیشن ضرور دیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، کہ اس بارے میں اور مزید کیا بات ہو سکتی ہے، تو یہ بتائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو ہیں نئی اور اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ تو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔